ملک اسد نے جب اپنی بہو فائزہ کو اچانک 6 برس بعد صحیح سلامت دیکھا تو ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ اس مسلمہ حقیقت کو بھول بیٹھے تھے کہ اچھائی یا برائی کسی کی میراث نہیں ہوتی، اصل جوہر تو سوچ کی وسعت ہوتی ہے۔ جس لڑکی کو انہوں نے اپنے مرتبے کے غرور میں کم تر سمجھ کر ٹھکرایا تھا، آج اس نے جذبوں کی صداقت سے اپنی بقا کی جنگ جیت لی تھی۔ جو 13 شبی کے خوف سے گھر سے بھاگ گئی تھی، آج اس کو منزل مل گئی تھی۔ یہ قصہ تب شروع ہوا جب ہماری پڑوسن صاحبہ کی چھوٹی بہن بلقیس بی بی کا گاؤں میں انتقال ہو گیا تو وہ اپنی بہن کی 2 سالہ چھوٹی سی بچی کو گھر لے آئی۔ اس نے 10 برس تک بچی کو اپنے پاس رکھا، پرورش کی، یہاں تک کہ وہ 12 برس کی ہو گئی۔ ایک روز اس کا بہنوئی محمود بچی کو لینے شہر آیا اور صاحبہ سے کہا، بی بی صاحبہ، تم نے بے شک اس کو محبت سے پالا ہے اور ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، لیکن اب تم اس کو واپس کر دو۔ مجھے اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہے اور برادری کے سامنے بھی جواب دہ ہوں۔ ٹھیک ہے محمود بھائی، آپ اپنی بچی لے جا سکتے ہیں، لیکن اب یہ شہر کی پروتہ ہے اور میں نے اس کو مڈل تک پڑھا دیا ہے۔ تم اس کی شادی سوچ سمجھ کر کرنا، کسی بالکل ہی جاہل گوار سے مت بیاہ دینا۔ تم فکر نہ کرو بہن، فائزہ آخر میری اولاد ہے، میں اس کی شادی تمہاری صلاح اور رضا کے بغیر نہیں کروں گا۔ خالہ نے بانجی کو اداس دل اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ اس کے والد کے حوالے کر دیا۔ اسے فائزہ کی جدائی کو برداشت کرنا ہی تھا۔ محمود نے بیٹی کو اسی وجہ سے اس کی خالہ کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اسے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہ دینا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اس کو دوسری بار بھی گھر بسانا ہی ہوگا۔ تب اس بچی کا کیا ہوگا؟ وقت گزرتا گیا، اب فائزہ لٹکپن کی دہلیز پار کر کے بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے ہو بہو اپنی ماں کی طرح روپ نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر سب سے پرکشش اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تھیں، جن میں ایک عجیب طرح کی اداسی کا رنگ تھا جو دیکھنے والے کو اپنے حصار میں لے لیتا تھا۔ محمود کی تھوڑی سی زرعی اراضی تھی جس پر کھیتی باڑی سے اس کی گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ کھیتوں سے ذرا فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ فائزہ جب گھر کے کام سے فارغ ہو جاتی تو اپنے والد کے پاس کھانا لے کر کھیتوں میں چلی جاتی۔ یہ کھیت ان کے اپنے تھے، لہٰذا محمود بیٹی کو ادھر آنے سے منع نہیں کرتا تھا۔ محمود کے کھیت کے اس پار ملک صاحب کی زمین تھی جہاں ان کی حویلی بھی تھی۔ ان دنوں ملک حکم داد کی حویلی میں بہت رونق نظر آ رہی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا کریم بھائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شہر سے لوٹ رہا تھا۔ بیٹے کی آمد کی خوشی میں ملک صاحب نے سارے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ کریم کے ساتھ اس کا دوست شبیر بھی آیا تھا، جو سیر و سیاحت کا شوقین تھا اور فطرت کے حسین مناظر کا دل دادا تھا۔ صبح سویرے اس نے ناشتے سے پہلے چہل قدمی کے بارے میں سوچا۔ انکل، میں کھیتوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ کریم تو ابھی تک سو رہا ہے، جانے وہ کب بیدار ہو۔ ناشتہ میں اس کے ساتھ واپس آ کے کر لوں گا۔ یوں شبیر ملک صاحب کے ملازم کے ہمراہ پیدل ہی کھیتوں کی طرف اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر نکل گیا۔ وہ فطرت کے حسن میں کھویا ہوا اپنی دھن میں مگن چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ محمود کے کھیتوں کو جا نکلا۔ محمود کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور آنے والے شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ شبیر نے کسان کو حیران دیکھ کر خود ہی اپنا تعارف کروایا کہ میں کریم کے ساتھ لاہور سے آیا ہوں اور ملک صاحب کے گھر قیام ہے۔ اچھا، تو آپ ملک کریم باری کی دوست ہو؟ آؤ بیٹا، میرے ساتھ آ جاؤ، ہماری بیٹھک میں آرام کر لو، کچھ لسی پانی پیو۔ نہیں چاچا، ہم یہاں ٹھیک ہیں، ادھر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تبھی دونوں درخت کے سائے تلے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ لاہور کا رہنے والا ہے، ماں کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا، والد بزنس کرتے ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، شبیر ایک نسوانی آواز پر چونک گیا۔ سامنے ایک معصوم صورت منمونی لڑکی کھڑی تھی جو محمود سے مخاطب تھی۔ بابا، ناشتہ تیار ہے، گھر آ کر کر لیں یا یہیں لا دوں؟
بیٹی ایک مہمان میرے ساتھ ہیں، ماں سے کہو بیٹھک میں ناشتہ لگا دے، ہم آ رہے ہیں۔ محمود شبیر کو بھی اصرار کر کے گھر لے گیا اور کھانا کھلایا۔ گاؤں میں لوگ اسی طرح اجنبیوں کو مہمان بنا لیتے ہیں اور ان کی تواضع کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اگلے روز بھی صبح کی سیر کو شبیر اسی طرح ملک صاحب کی حویلی سے نکلا اور چہل قدمی کرتے ہوئے محمود کے کھیت میں آ پہنچا۔ محمود نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ اصرار کر کے اسے گھر کی طرف لے آیا۔ شبیر کو کچھ کھانے پینے سے دلچسپی نہ تھی، مگر آج اس کی نگاہیں فائزہ کے معصوم چہرے کو کھوج رہی تھیں، جس نے کل سے اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر محمود سے اس کی لڑکی کا ہاتھ مانگ لے تو کیا یہ دیہاتی اپنی بیٹی کی شادی ایک شہری سے کرنا پسند کرے گا؟ اگر یہ ہاں کر بھی دے تو بھی ایک رکاوٹ پہاڑ کی طرح اس کی خوشیوں کے راستے میں کھڑی تھی۔ اس کے والد نے کچھ ماہ قبل اس کا رشتہ اپنے دوست کی بیٹی سے طے کر دیا تھا۔ اس روز بھی ساری رات وہ اسی مسئلے پر غور کرتا رہا، ایک جانب والد کی ناراضگی کا خوف تو دوسری جانب دل کی آواز۔ ساری رات جاگنے کے بعد صبح جب کریم سے سامنا ہوا تو شبیر نے ساری بات بغیر کسی لگی لپٹی دوست کو بتا دی کہ وہ سیدھے طریقے سے محمود کی لڑکی فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ کچھ مشکل ہے، بہرحال ابا جان سے بات کرنا پڑے گی، وہی اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں۔ دوست کی خاطر کریم نے اپنے والد کو شبیر کے بارے ساری بات بتا دی۔ بیٹے کے دوست کی خوشی کی خاطر انہوں نے محمود کو حویلی بلا کر اس سے شبیر کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کر لیا۔ یہ بھی کہا کہ تم کو بدلے میں زر زمین جو چاہیے ہم تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہیں۔ محمود پہلے تو ملک کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ کہاں یہ اونچے محلوں والے اور کہاں میں، ایک غریب کسان۔ اس نے کہا ملک صاحب آپ کے مرتبے اور احترام کا لحاظ ہے، انکار کی ہمت بھی نہیں، میری کوئی شرط نہیں، لیکن یہ رشتہ بے جوڑ ہے۔ کل کو غریب کی لڑکی آپ کے دوست کے گھرانے میں قبول نہ کی گئی تب کیا ہوگا؟ ملک صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ادھر محمود بھی اسی دنیا کا بیٹی کے مستقبل کی فکر نے اس کے چہرے کی لکیروں کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ ملک صاحب نے حوصلہ دیا کہ تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے، اب امیری غریبی کی تفریق کا دور نہیں رہا، لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، فائزہ کو میرے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوگی، مجھ پر اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور رشتے کے لیے ہاں کہہ دو۔ یوں انہوں نے محمود سے ہاں کہلوا دی۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اگلا مرحلہ فائزہ سے شبیر کے نکاح کا تھا، کیونکہ نکاح کے بغیر وہ لڑکی کو اپنے ساتھ شہر نہیں لے جا سکتا تھا اور اس کے باپ کا یہاں آنا محال تھا۔ شبیر نے ملک صاحب کو بتا دیا تھا کہ اس کی شادی پر فی الحال تو اس کا باپ راضی نہ ہوگا، ہاں اگر نکاح ہو جائے اور وہ بیوی بنا کر فائزہ کو گھر لے جائے تو پھر شاید اس کے والدین اس کو بہو کے روپ میں قبول کر لیں گے۔ تم چاہتے ہو کہ یہاں نکاح کر کے تم فائزہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ؟ جی، اس نے کہا۔ انکل میں اس مرحلے پر بھی آپ کا احسان مند ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارا نکاح یہاں کروا دیتے ہیں، آگے تم اپنے والد کو سنبھال لینا۔ یوں فائزہ کا نکاح بھی ملک صاحب کے گھر پر ہو گیا اور وہ شبیر کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ نکاح کے اگلے روز شبیر فائزہ کو لے کر لاہور آ گیا۔ آج اپنے والد کا سامنا اس انداز میں کرتے ہوئے اس کو کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی، تاہم اس کو یقین تھا کہ اس کا شفیق باپ اس جسارت کو تھوڑی سی ناراضگی کے بعد معاف کر دے گا اور فائزہ کو بہو کے روپ میں توأن کرہن بالآخر قبول کر لیا جائے گا۔ مگر خلاف توقع لاڈلے بیٹے کو باپ کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو اتنا گہرا صدمہ ہوا کہ سخت غصے کا اظہار کرنے کے بعد دل پکڑ کر لیٹ گئے۔ شبیر نے گھبرا کر جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ اس دوران فائزہ بیچاری کی حالت زرد پتے جیسی ہو رہی تھی، جس کو وقت کی تند و تیز ہوا نے ایک انجانے موڑ پر لا کر پھینک دیا ہو۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ملک صاحب کو ایمبولینس میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے۔
ملک اسد کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ بہرحال بر وقت طبی امداد ملنے سے وہ بچ تو گئے، لیکن اب بقول ڈاکٹر آئندہ ان کو کسی قسم کا صدمہ نہ پہنچنا چاہیے۔ ڈاکٹر کی ہدایت سن کر شبیر کی گویا جان ہی نکل گئی۔ وہ خود کو باپ کی اس حالت کا قصوروار سمجھنے لگا۔ وہ باپ کی زندگی چاہتا تھا تو دوسری طرف فائزہ کو بھی کھونا نہ چاہتا تھا۔ جب ذرا حالت سنبھل گئی تو ملک نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم کو ہر صورت اس لڑکی کو طلاق دینا ہوگی، اور جہاں میں نے بات طے کی ہے وہاں شادی کرنا ہوگی۔ یہ میری زبان اور آن کا سوال ہے۔ شبیر کے لیے یہ ساری صورتحال سخت اذیت کا باعث تھی، لیکن اب بیمار باپ کے سامنے چوں چراں کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ فائزہ کا اس سارے معاملے میں کوئی کردار نہ تھا۔ خود شبیر نے اس کو پسند کیا، رشتہ اس کے باپ سے منوایا اور نکاح ہو گیا۔ یہ سب فائزہ کی خواہش پر ہرگز نہ ہوا تھا۔ وہ بے خبر تو اپنے باپ کی رضا سے اس کی منکوحہ بن گئی تھی۔ اب شبیر اس کو کسی طور طلاق کے دکھ سے آشنا نہ کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک طرف باپ کا حکم تھا اور دوسری جانب بے قصور فائزہ تھی۔ شبیر کو لگا کہ اس کا سر چکی کے دو پارٹوں کے بیچ رکھا ہوا ہو۔ اس کو شش و پنج کے گرداب میں پھنسا دیکھ کر کم سن فائزہ نے وہ فیصلہ کر ڈالا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ ایک رات وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور کسی نہ کسی طرح واپس گاؤں آ پہنچی۔ واپسی کا یہ گھٹن سفر اس نے کیسے طے کیا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اپنے باپ کو اس نے بتایا، بابا، شبیر کے والد کسی صورت مجھے بہو قبول کرنے اور اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ میں طلاق کے الفاظ سننے سے قبل وہاں سے بھاگ آئی ہوں تاکہ ان لوگوں کی مشکل آسان ہو۔ میں سب کچھ اس وجہ سے چھوڑ کر آئی ہوں کہ طلاق کے الفاظ اپنے کانوں سے نہیں سننا چاہتی۔ اس سے پہلے کہ شبیر مجھے تلاش کرتے یہاں آ جائیں، ہم یہ گاؤں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر میری وفا میں سچائی ہے تو کسی نہ کسی روز میری خوشیاں مجھ کو آ ملیں گی۔ باپ نے بیٹی کی بات سمجھ لی اور طلاق کا معاملہ اس کے نصیب پر چھوڑ کر فوراً فائزہ کے ہمراہ اگلے روز منہ اندھیرے خاموشی سے ایک نئی ڈگر کے مسافر بن کر چل نکلا۔ فائزہ کو دکھوں کی تپتی ریت میں بھی ابر کے برسنے کا انتظار تھا، تاہم وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کوکھ میں مستقبل کی امید کا پھول آ چکا ہے۔ بیٹی کے دکھ سے محمود کی کمر میں بڑھاپے کا غم وقت سے پہلے پڑ گیا، مگر آزمائش کا جو بوجھ آ پڑا تھا اس کا سامنا تو بہرحال کرنا ہی تھا۔ یہ دونوں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر 4 گاؤں آگے چلے گئے۔ یہ گاؤں شہر سے بہت قریب لب سڑک آباد تھا، جہاں فائزہ کی خالہ رہتی تھی جس نے اس کو بچپن میں پالا تھا۔ زندگی کی اس طویل شاہراہ پر مصائب کا سامنا کرنے کے لیے اللہ نے اسے بیٹے کی صورت میں ایک نعمت سے نواز دیا تو فائزہ کو جینے کا سہارا مل گیا۔ اس کے اندر امید کی ایک کرن پھوٹ پڑی کہ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر شبیر کو بیٹی کی کشش کھینچ لائے گی۔ فائزہ کے جانے کے بعد شبیر نے اس کو تلاش کیا، گاؤں بھی آیا اور محمود کی بیوی کو سندیسہ دے گیا کہ فائزہ مل جائے تو کہنا میں اب بھی تمہارا ہوں۔ دوسری شادی والد نے کروا بھی دی تو تمہارا ہی رہوں گا اور تمہیں کبھی طلاق نہ دوں گا، بلکہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ناقص سوجھ بوجھ کے مطابق فائزہ طلاق کے خوف سے بھاگ گئی ہے۔ باپ کے دباؤ سے شبیر نے دوسری شادی کر تو لی، مگر وہ خوش نہ تھا، ہر وقت بجھا اور اداس رہتا تھا۔ وہ خود کو فائزہ کا مجرم گرانتا تھا۔ اب تو باپ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی انا کی خاطر بیٹی کی بسی بسائی دنیا اجاڑ دی تھی، مگر وقت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پچھتاوا کس کام کا۔ یوں 5 برس بیت گئے۔ شبیر کئی بار گاؤں آیا، مگر کسی نے اس کو فائزہ کی خالہ کے گھر کا نہ بتایا۔ اس کو تو اس بات کا بھی علم نہ تھا کہ وہ ایک خوبصورت بیٹے کا باپ بن چکا ہے۔ ادھر اس کی دوسری بیوی کی کوکھ ہری نہ ہو سکی اور اس عورت کی زندگی بھی ویران ہی رہی۔ فائزہ نے بیٹے کو اسکول میں داخل کرا دیا۔
شہر بلقیس خالہ کے گاؤں سے محض 3 میل دور تھا۔ فائزہ خود تانگے پر بیٹے کو اسکول چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ وہ جب شمریز کو شہر کے اسکول چھوڑنے جا رہی ہوتی، سوچتی اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کو راستے میں ایک بار شبیر نظر آ جائے۔ ادھر شبیر بھی اتنا وقت گزر جانے کے باوجود فائزہ کو نہیں بھولا تھا۔ اس نے باپ کے بزنس میں بھی کوئی دلچسپی نہ لی تھی۔ جب اس کا دل زیادہ اداس ہوتا وہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی لے کر نکل جاتا، ادھر ادھر بے مقصد ڈرائیونگ کرنے لگتا۔ اس روز بھی وہ صبح ہی شہر کے قریبی سڑک پر نکل گیا۔ وہ 3 میل بمشکل آگے گیا تو اس کو سڑک پر ہجوم نظر آیا۔ گاڑی سے اتر کر وہ اس طرف گیا اور لوگوں کے رش کو چیرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں حادثہ ہوا تھا۔ دیکھا ایک عورت برقع میں لپٹی سڑک پر پڑی ہے اور ایک بچہ بھی زخمی حالت میں اس کے قریب گرا ہوا ہے۔ ساتھ سکول کا بیگ پڑا تھا جس سے کاپیاں نکل کر بکھر گئی تھیں۔ شبیر نے لوگوں کی مدد سے عورت کو سیدھا کیا جس کا چہرہ خون میں لت پت تھا، تاہم یہ چہرہ اس نے پہچان لیا۔ یہ مکھڑا اس کے لیے اجنبی نہ تھا۔ حادثہ کیسے ہوا کوئی سوال کر رہا تھا۔ یہ تانکے میں سوار ہونے کو سڑک پار کر رہی تھی کہ پیچھے سے آتی ایک موٹر سائیکل نے تیزی سے اس کو ٹکر مار دی۔ زور کا دھکا لگنے سے دونوں ہی کئی گز دور جا پڑے۔ حادثے کے ایک عینی شبیر نے بیان کیا۔ دونوں کو شبیر نے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لایا۔ بچے کو معمولی چوٹیں آئی تھیں لیکن فائزہ کی سر کی چوٹ کافی گہری تھی۔ بچہ جلد ہوش میں آ گیا اور ماں کو 1 دن اور 1 رات کے بعد نئی زندگی ملی۔ جب فائزہ نے آنکھیں کھولیں شبیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی شبیر ہے۔ کیا یہ معجزہ تھا؟ کیا یہ واقعی اس کی دعا قبول ہو گئی تھی؟ فائزہ کی زبان پر پہلا سوال یہی تھا، شبیر تم نے مجھ کو طلاق تو نہیں دی نا؟ نہیں فائزہ میں نے تم کو طلاق نہیں دی، بلکہ میں نے تو ہر لمحے تم ہی کو ڈھونڈا ہے، چپے چپے پر تمہیں تلاش کیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تم مل جاؤ گی۔ مجھے بھی یقین تھا، فائزہ نے کہا۔ دیکھا تم نے ہماری صبر کا ثمر، بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے دادا کے پاس گیا ہے ان کو منانے۔ دادا نے جب اپنے لختے جگر کے لختے جگر کو دیکھا تو خون نے جوش مارا اور شمریز کو گلے سے لگا لیا۔ پھر وہ اس کو لے کر ہسپتال آئے بہو کو دیکھنے۔ فائزہ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو گھر چلو۔ دیکھو میں تم کو لینے آیا ہوں۔ تم نے ہم کو شمریز کی صورت میں جو تحفہ دیا ہے ہم اس کے لیے تمہارے احسان مند ہیں۔ بیٹی ہمیں معاف کر دو۔ فائزہ بہت خوش تھی، سسر نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ زندگی کے تپتی ریگستان میں دکھوں کی انگارہ ریت پر ایک عرصے تک آب پا چلنے کے بعد اب اسے صاحبان مل گیا تھا۔ فائزہ گھر آ گئی۔ اب وہ ملک اسد کے پوتے کی ماں تھی اور یہ اعزاز یہاں کم نہ تھا۔ تب وہ سوچتی تھی اگر شمریز نہ ہوتا یا یہ اس کو اپنا پوتا قبول نہ کرتے تب کیا ہوتا۔